السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جذبوں کی قید میں ایک سلطنت۔ قدیم زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر بسی ایک سلطنت تھی جس کا نام فلک نگر تھا۔ وہاں کا شہزادہ شازل قدرت کے ایک عجیب و غریب عطیے کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اس کا مزاج براہ راست موسم کو کنٹرول کرتا تھا۔ جب شہزادہ خوش ہوتا تو آسمان سے ہلکی سنہری دھوپ برستی اور پرندے چہچہاتے، لیکن اگر اسے ذرا سا بھی غصہ آتا تو کالی گھٹائیں چھا جاتی اور آسمان سے بجلی ایسے کڑکتی جیسے کوئی غضبناک دیو چیخ رہا ہو۔ شہزادہ جوں جوں جوان ہوا، اس کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگے۔ ایک بار جب اسے ایک چھوٹے سے کھلونے کے ٹوٹنے پر غصہ آیا تو ایسی آلہ باری ہوئی کہ کسانوں کی تیار فصلیں لمحوں میں زمین بوس ہو گئیں۔ ایک اور مرتبہ جب وہ اپنی پسندیدہ کتاب کھو جانے پر اداس ہوا تو سلطنت میں مسلسل 3 دن تک ایسی بارش ہوئی کہ گلیوں میں کشتیاں چلنے لگیں۔ لوگ اسے بادلوں کا شہزادہ کہتے تھے، لیکن اب وہ پیار سے نہیں بلکہ خوف سے اسے پکارنے لگے تھے۔ کسان بوڑھے بادشاہ کے پاس آئے اور دہائی دی، عالی جا، شہزادے کی ایک پل کی ناراضگی ہمارے پورے سال کی محنت خاک میں ملا دیتی ہے۔ اگر ان کے جذبات کا یہی حال رہا تو فلک نگر قحط کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ بادشاہ نے شہزادے شازل کو ایک دور دراز پہاڑ پر رہنے والے درویش بابا کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادہ غصے میں بپھرا ہوا وہاں پہنچا۔ اس کے سر پر بادل گرج رہے تھے۔ بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم موسم کے حالات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ تمہیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہے۔ درویش نے اسے 3 اہم سبق سکھائے۔ پہلا سبق، مشاہدہ۔ جب تمہیں غصہ آئے تو فوراً ریئیکٹ نہ کرو، بس یہ دیکھو کہ تمہارے اندر ایک طوفان اٹھ رہا ہے، اسے آنے دو، لیکن اسے اپنی زبان یا عمل سے باہر نہ نکالو۔ دوسرا سبق، احساس۔ یہ سوچو کہ تمہاری ایک چیخ کسی غریب کی جھونپڑی گرا سکتی ہے۔ تمہارا جذبہ صرف تمہارا نہیں رہا، اب وہ پوری کائنات کا حصہ ہے۔ تیسرا سبق، قبولیت۔ اداسی بری چیز نہیں ہے، بس اسے اپنے دل میں مستقل جگہ نہ دو۔ جیسے بارش ضروری ہے ویسے ہی رونا بھی ٹھیک ہے، لیکن سیلاب لانا ٹھیک نہیں۔ کئی مہینوں کی تربیت کے بعد شہزادہ واپس لوٹا۔ ایک دن سلطنت پر پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا۔ سپاہی مارے جا رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی اور تباہی مچی ہوئی تھی۔ شہزادے کا خون کھولنے لگا۔ وہ چاہتا تو ایک ایسا طوفان لاتا جو دشمن کو بہا لے جاتا، لیکن اس طوفان میں اس کے اپنے لوگ بھی ڈوب جاتے۔ اس نے آنکھیں بند کی، اپنے غصے کو محسوس کیا، لیکن اس سے تباہی کے بجائے تحفظ میں بدل دیا۔ اس نے گرج چمک کے بجائے ایک گھنی سفید دھند پیدا کی جس نے دشمن کو اندھا کر دیا اور اس کی اپنی فوج کو محفوظ راستہ مل گیا۔ اس نے اپنے دکھ کو ایک ٹھنڈی ہوا میں بدلا جس نے آگ کو بجھا دیا۔ شہزادہ اب صرف بادلوں کا شہزادہ نہیں تھا، وہ اپنے نفس کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ جذبات طاقت ہیں، لیکن اگر ان پر کنٹرول نہ ہو تو یہ طاقت خود ہمیں اور ہمارے اپنوں کو جلا دیتی ہے۔ فلک نگر میں اب بھی بارش ہوتی ہے، لیکن اب وہ تباہی نہیں، ہریالی لاتی ہے، کیونکہ شہزادے نے جان لیا تھا کہ کائنات کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے جذبات بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جیسے شہزادے کے جذبات موسم کو بدل دیتے تھے، ویسے ہی ہمارے جذبات بھی ہمارے ارد گرد کے لوگوں اور حالات پر اثر ڈالتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمارا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ غصہ آنا بری بات نہیں، مگر غصے میں غلط کام کرنا برا ہے۔ ہم سب کو کبھی نہ کبھی غصہ آتا ہے، کھلونا ٹوٹ جائے،
امی ڈانٹ دیں یا دوست بات نہ مانے، لیکن اگر ہم غصے میں چیخیں، چیزیں پھینکیں یا کسی کو تکلیف دیں تو مسئلہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے رکیں، سانس لیں اور پھر بات کریں۔ ہمارے رویے دوسروں کو خوش یا دکھی کر سکتے ہیں۔ شہزادے کی ایک ناراضگی کسانوں کی فصل برباد کر دیتی تھی۔ اسی طرح ہماری ایک سخت بات کسی کا دل توڑ سکتی ہے اور ایک مسکراہٹ کسی کو خوش کر سکتی ہے۔ ہمیشہ سوچیں، میرا یہ رویہ سامنے والے کو کیسا محسوس کروائے گا۔ رونا کمزوری نہیں، سمجھداری ہے۔ اداس ہونا یا رونا بالکل ٹھیک ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بس ہمیں اداسی میں ڈوبے نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے دل کی بات امی، ابو یا کسی اچھے دوست سے ضرور شیئر کریں۔ اصل طاقت خود پر قابو پانے میں ہے۔ شہزادے نے دشمن کو تباہ کرنے کے بجائے اپنی طاقت کو حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ یہی اصل بہادری ہے۔ جو بچہ اپنے غصے اور جذبات کو سنبھال لیتا ہے وہی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے خود کو بدلنا ضروری ہے۔ دنیا کو بدلنے سے پہلے ہمیں اپنے رویے، بات کرنے کے انداز اور سوچ کو بہتر بنانا چاہیے۔ جب ہم بہتر بنیں گے تو دنیا خود بہت بہتر لگنے لگے گی۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، ہم سب کے اندر ایک طاقت ہے۔ اگر ہم اسے غصے میں استعمال کریں تو نقصان ہوتا ہے، اور اگر محبت، صبر اور سمجھداری سے استعمال کریں تو ہم خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ بس یہی آج کی کہانی کا سب سے خوبصورت سبق ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔